له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اسی کو پکارنا حق ہے، اور لوگ خدا کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ تو ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ گویا ان کا حال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوا ہو کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی اس شخص تک پہنچ نہیں سکتا، اور کافروں کی پکار محض اکارت اور بیکار ہے۔ یعنی اللہ کو پکارنا اور اس سے دعا مانگنا ہی دعا کا صحیح طریقہ اور سچی پکار ہے۔ مخلوق کو خدا بنا دینا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی سے یہ امید باندھ لے کہ وہ اس کے پکارنے پر خود بخود پانی منہ تک پہنچ جائے اور اس کی پیاس کو دور کر دے، جیسے اس شخص کا پکارنا محض ضائع اور بیکار ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا اپنی دعا اور اپنی پکار کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن پاک نے یہ مثال اس قدر بہترین انداز میں دی کہ ہر آدمی اسے سمجھ سکتا ہے۔ وہ اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آدمی ایک کنویں کے پاس چلا جائے یا ایک پانی کے من کے پاس کھڑا ہو جائے یا یہ کہ نل چالو کر کے کھڑا ہو جائے اور پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا، ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، بلکہ اگر پانی اس کے ہاتھ میں ہو یعنی اس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جا سکتا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں کہ وہ کچھ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کافر جن کو پکارتے ہیں بعضے محض خیالات اور اوہام ہیں، بعضے جن اور شیاطین ہیں، اور بعضے وہ چیزیں ہیں جو انہی کی خواص ہے، لیکن اپنے خواص کی وہ خود مالک نہیں، پھر ان کے پکارنے سے کیا حاصل؟ جیسے آگ ہے یا پانی ہے یا ستارے ہیں، سب اسی قسم کے موجود ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں وہ سب چاہے نہ چاہے اللہ کے سامنے جھکتی رہتی ہیں، اور صبح و شام ان کے سائے بھی جھکتے رہتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو سن کر ہم سب کو سجدہ بجا لانا ہے، اور یہ سجدہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ قرآن مجید میں یہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی یہی ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ یہاں سجدے سے مراد اللہ کے احکام کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ السجود عبارۃ عن الانقیاد والخضوع وعدم الامتناع۔ اطاعت و فرمانبرداری کے سلسلے میں اختیاری نظام ہے جو انسان اور جنات سے متعلق ہے۔ چونکہ انسان اور جنات اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان کو ارادہ اور اختیار کی قوت دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بھی کرنے پر قادر ہیں اور نافرمانی بھی، البتہ نافرمانی کرنے پر گنہگار ہوں گے اور فرمانبرداری کرنے پر اللہ تعالیٰ سے ثواب پائیں گے۔ بس انسان اور جنات میں سے نیک بندے اطاعت و فرمانبرداری کے جو کام کرتے ہیں وہ اختیاری اطاعت ہے۔ دوسرا نظام تکوینی ہے جس میں ارادہ اور اختیار کو کوئی دخل نہیں، وہ اطاعت ہی کرنے پر مجبور ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے سورج ہو، چاند ہو، درخت ہو، سمندر ہو یا حیوانات ہو، یہ سب اللہ کی اطاعت کے دوڑی میں بندھے ہوئے ہیں اور ہر وقت اللہ کے احکام کو بجا لانے میں لگے ہوئے ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں یہاں تک کہ ان کے سایوں کا بھی اللہ کے سامنے جھک جانے کا یہی مطلب ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں سجدے سے حقیقی معنوں میں سجدہ ہی مراد ہے، لہذا مومن تو اپنی مرضی سے سجدہ کرتا ہے اور دوسری چیزیں سجدہ کرنے پر مجبور ہے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ آیت کریمہ کے اندر جو طوعاً اور کرہن کہا گیا تو طوعاً سے مراد تشریعی جھکنا ہے، تشریعی اطاعت ہے، اور کرہن سے مراد تکوینی اطاعت ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دو قسم کے ہیں، ایک ہے تشریعی یعنی جن کے آثار انسان کے اختیار میں ہیں، جیسے نماز پڑھنے کا حکم آیا، اب
اس کا اثر تعمیل کرنے میں ہے، یعنی نماز پڑھنا ہے، جو بندے کے اختیار میں ہے، اور دوسرا نظام ہے تکوینی، یعنی جن پر آثار مرتب ہونا انسان کے اختیار میں نہیں، جیسے زندگی خود سے نہیں آیا یا خود سے نہیں مرے گا، موت خود سے نہیں آئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئے گی، اور جب آئے گی تو انسان اس سے بے بس ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور بیماری، تو یہ مقام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کے تو سبھی مطیع ہے، سبھی مسخر ہے، کوئی اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، اور کرہن سے یہی تسخیری اطاعت مراد ہے۔ اور بہت سارے احکامات تشریعیہ ہیں، یعنی بندے کو اختیار ہے، چاہے کرے یا نہ کرے، کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ۔ تو طوعاً سے تشریعی احکام کی اختیاری اطاعت مراد ہے، تو حکم کی دوسری قسم تکوینی سب پر جاری ہے، اور پہلی قسم تشریعی بہت سارے لوگوں نے قبول کیا ہے، اور جن لوگوں نے قبول کیا ہے وہ انسان و جنات میں سے ایمان والے ہیں، جن لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ انسان و جنات میں نافرمان ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ پر یقین لائے ہیں، خوشی سے سر رکھتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، اور جو یقین نہیں لائے ہیں آخر اس پر بھی بے اختیار اسی کا حکم جاری ہے، اور پرچھائیاں یعنی صبح و شام زمین پر جو آتی ہے جاتی ہے، تو ان کا سجدہ کیا ہے؟ ان کا سجدہ یہی ہے کہ جو جواہر ہے یعنی جو اصل ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں تو اعراض یعنی جو ان کے ساتھ وابستہ ہے اس کا اصل وجود نہیں، بلکہ سایہ اصل چیز کی وجہ سے، اصل چیز نہ ہو تو سایہ بھی نہ ہو، تو اعراض بھی اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی سے باہر نہیں، اس کے نفوذ و اقتدار کے سامنے سب سر بسجود ہے اور مطاع بنائے گئے ہیں۔ سائے کا گھٹنا بڑھنا، دائیں بائیں جانب مائل ہونا، سب اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہے۔ صبح و شام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان وقتوں میں زمین پر سایہ کا پھیلاؤ بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب سایہ اس کے حکم کا محتاج ہے تو اصل یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اور جنات کو بنایا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر جا سکتے ہیں؟